میں آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں کہ آج حلقہ 249 کے حوالے سے کیا بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتی، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ بار بار اس کے اوپر اعتراض کر رہی تھی کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ بالکل آمنے سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو جس قسم کے لوگ الزامات لگا رہے ہیں، پرانے کرپشن کے الزامات ایک دفعہ پھر پوٹلیوں سے باہر آ گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر میں آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں کہ آج حلقہ 249 کے حوالے سے کیا بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتی، بڑے تھن میجورٹی سے این اے 249 کا وہ لوگ الیکشن جیتے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ بار بار اس کے اوپر اعتراض کر رہی تھی کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے، اور کچھ جگہوں پہ یہ بھی کہا گیا کہ جناب ڈسکا 2 ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور جو رزلٹ جس وقت آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ رزلٹ کافی لیٹ آئے، جتنی جلدی آ جانے چاہیے تھے وہ واقعی نہیں آئے۔ کچھ تجزیہ کاروں نے یہ بھی کہا کہ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت بنتی تھی، ان کا ووٹ آنا بنتا تھا، لیکن اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اعتراض کیا، مسلم لیگ نون نے بھی اعتراض کیا کہ جناب رزلٹس کے اندر کوئی ہیرا پھیری ضرور ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ رزلٹ اس طرح نہیں ہیں جس طرح آنے چاہیے تھے۔ بہرحال اس کے بعد جو ریٹرننگ آفیسر ہے مسلم لیگ نون نے اس سلسلے میں ریٹرننگ آفیسر سے کہا کہ جناب دوبارہ گنتی ہونی چاہیے، لیکن مفتاح اسماعیل کی اس درخواست کو رد کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ درخواست کی تھی آر او سے کہ جناب گنتی دوبارہ ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے بھی گنتی کی وہ جو درخواست تھی اسے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ فورنزک آڈٹ کا بھی مطالبہ کیا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور ساتھ ہی ساتھ آج 1 مئی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ جناب ہمیں بڑے شکوک و شبہات ہیں این اے 249 کے اس رزلٹ کے اوپر، تو اس لیے فی الحال اس رزلٹ کو روکا جائے اور گنتی جو ہے وہ دوبارہ کی جائے۔ اب ہوا کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی سماعت جو ہے وہ 4 مئی کو رکھی ہے اس درخواست کی۔ یہ بالکل وہی سین ہوا ہے جو ڈسکا کے اندر ہوا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا تھا، اور الیکشن کمیشن سے رابطہ کرنے کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس رزلٹ کو روک دیا تھا، اور اب حلقہ 249 کے لیے جو ہیرنگ ہے وہ اب 4 مئی کو ہوگی۔ اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہے، میں آپ کو ذرا ایک بات کلیئر کر دوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب اس الیکشن کو ہی روک دیا گیا ہے، ایسی نہیں ہے۔ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ اپلیکیشن دیتے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی جب تک ہم اس کی سماعت نہیں کر لیتے تب تک کے لیے اس رزلٹ کو روک دیا جائے۔ اگر سماعت ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو دلائل دیے جا رہے ہیں ان میں جان نہیں ہے، وہ ٹھوس نہیں ہے، تو پھر وہ رزلٹ وہ اس درخواست کو خارج کر دیا جاتا ہے، اور رزلٹ جو ہے اسی وقت اناؤنس کر دیے جاتے ہیں جس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیت چکی ہے۔ اب ذرا اس پوائنٹ کے اوپر آئیے کہ مسلم لیگ نون دراصل میں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کن پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ دراصل میں بیس کر رہی ہے، اور اپنا کیس جو پلیڈ کرنے جا رہی ہے حلقہ این اے 249 کے حوالے سے وہ کیس کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ جناب 34 پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جن کے رزلٹ واٹس ایپ پہ آئے ہی نہیں، جو دراصل میں واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ یہ رزلٹس آر او کے دفتر میں پہنچنے چاہیے تھے، وہ رزلٹ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکے، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ نتائج جو ہے یہ واٹس ایپ کے ذریعے آپ نے، یعنی کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں انہوں نے سب سے پہلے ریٹرننگ آفیسرز کو بھیجنے ہیں۔ اب 34 پولنگ سٹیشنز کے اوپر ہی کیوں زیادہ انحصار کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ سارا فوکس جو ہے، جس طرح وہاں پہ 20 تھے یہاں پہ 34 ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے اس کا 15% تقریباً جو ہے وہ ان 34 پولنگ سٹیشنز کا بنتا ہے، جس کا رزلٹ اتنا اہم سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی پولنگ سٹیشن جو ہے وہ مرکزی الیکشن دفتر سے آدھے گھنٹے سے زائد کی دوری پہ نہیں ہے، صرف آدھا گھنٹے کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ پہنچا جا سکتا تھا۔ کوئی بھی پولنگ سٹیشن جو ہے وہ مرکزی الیکشن دفتر سے آدھے گھنٹے کے فاصلے کے اندر ہے، تو ان کو تو پہنچا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کئی نتائج جو ہے وہ بڑے لیٹ آنا شروع ہوئے، اور 5:30 بجے سے نتائج جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ساری رات کافی لگی اور کافی نتائج جو ہے وہ بہت سے لیٹ بھی آئے۔ دوسری بات یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اتنے کم جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا وہ بہت کم تھا، اس کا مطلب ہے گنتی میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا تھا کسی بھی پولنگ سٹیشن کے اندر، تو کسی بھی پریزائڈنگ آفیسر کو زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بہت دیر ہوئی اس کے اندر، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ واقعی رزلٹ جو ہیں وہ کافی دیر تک آئے۔
مسلم لیگ نون کا یہ سمجھنا ہے کہ 8 سے 9 بجے تک جو ہے یہ نتائج آ جانے چاہیے تھے میکسیمم، اگر بہت بھی لیٹ کر لیا جاتا تو 8 سے 9 بجنے چاہیے تھے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس کے باوجود 4 گھنٹے تک جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر میں تو دور، واٹس ایپ کے اوپر بھی جو ریزلٹس جو ہیں وہ نہیں آئے. آخر کیا وجہ تھی کہ اتنی دیر گزرنے کے بعد بھی یہ نہیں آئے؟ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 سے 6 گھنٹے تک یہ نتائج مرکزی الیکشن دفتر تک بھی نہیں پہنچ سکے. یعنی کہ تقریباً 5 بجے جب پولنگ ختم ہوئی تو 5-6 گھنٹے تک بھی وہ ریزلٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس RO کے دفتر تک وہ نہیں پہنچ سکے. دوسری بات اس میں جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے عملے کو اپنا کام زیادہ سے زیادہ 7 بجے تک میکسیمم ختم کر لینا چاہیے تھا، 7 بجے سے آگے نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود واٹس ایپ کے اوپر وہ ریزلٹس نہیں مہیا کیے جا سکے. اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب رات 11 بجے تک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو لیڈران تھے وہ وہاں پہ پہنچے، تب تک صرف 180 پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس آئے ہوئے تھے. 276 میں سے صرف 180 پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ رات 11 بجے تک موصول ہوئے ہوئے تھے، جبکہ اس سے رات 11 بجے تک تو سارے ہی ریزلٹس وہاں پہ آ جانے چاہیے تھے. اور یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ جناب آپ سب لوگ جائیں، رات 2 بجے نتائج آئیں گے، ہم نے کمرہ بند کرنا ہے. یہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو وہاں پہ کہا گیا کہ جناب آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ 2 بجے تک جا کے رزلٹ آنے، پتہ نہیں کیوں اتنا لیٹ ہو رہے تھے. پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ جناب 30 پولنگ سٹیشنز کے جب نتائج آئے تو مسلم لیگ نون آگے تھی، 130 پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس آئے تو مسلم لیگ نون آگے تھی، 150 پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ آئے تو مسلم لیگ نون آگے تھی، 190 پولنگ سٹیشنز کے جب رزلٹ آئے تب بھی مسلم لیگ نون آگے تھی. تو اسٹیٹسٹکلی جب مسلم لیگ نون 190 پولنگ سٹیشنز تک آگے تھی تو پھر یہی لائن جو ہے یہ آگے تک چلتی رہنی چاہیے تھی اور 270 تک بھی جو ہے وہ یہی سلسلہ چلنا چاہیے تھا. لیکن ایسا کیا ہوا کہ 190 کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی یہ لیڈ ختم ہو گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈ جو ہے وہ شروع ہو گئی. دوسری بات یہ کہا گیا ہے کہ جناب 140 سے 145 پولنگ سٹیشنز کا جب تک رزلٹ آیا تھا تب تک مفتاح اسماعیل کی لیڈ جو تھی وہ 2 سے 3 ہزار کی تھی. تو اس فارمولے کے حساب سے تو دراصل میں یہ لیڈ مزید ایکسپینڈ کرنی چاہیے تھی. یہ لیڈ سکڑنا کیوں شروع ہو گئی 140-145 پولنگ سٹیشنز کے بعد. دوسری بات جو اس کے اندر لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 200 پولنگ سٹیشن نمبر 260 اور 261 وہاں سے ہمیں 12 ووٹ ملے ہیں، یہ کہنا ہے مسلم لیگ نون کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں سے 224 ووٹ ملے ہیں. ان کو 12 ملے، پاکستان پیپلز پارٹی کو 224 ملے، جو منطق اور انتخابی چلن کے خلاف ہے. اس علاقے میں اگر کوئی سندھی بولنے والے افراد زیادہ تعداد میں رہتے ہو تو کچھ سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ مہاجر علاقوں میں ایسا ہوا ہے کہ کسی ایک جماعت کو ووٹ ملا ہے. مہاجر علاقوں میں بھی مفتاح اسماعیل کو پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ ملے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ مفتاح اسماعیل زیادہ پولنگ سٹیشنز جیت گئے لیکن کچھ پولنگ سٹیشنز پر اتنے زیادہ مارجن سے ہارے ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہے. مسترد ہونے والے ووٹوں کی تعداد کا مارجن بھی حیران کن ہے. 3-4 پولنگ سٹیشنز پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کی زیادہ لیڈ دکھائی گئی ہے، یہ کہہ رہا ہے مسلم لیگ نون کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ وننگ مارجن جو ہے وہ 5% سے کم ہے دونوں نمبر 1 اور نمبر 2 کے درمیان، تو اس کی وجہ سے آٹومیٹک ریکاؤنٹ جو ہے وہ بنتا ہے. یہ ایک شک ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی جو آٹومیٹکلی ایکٹیویٹ ہوتی ہے، لیکن RO نے پھر بھی اس کو نہیں مانا. تو اس کی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اب انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کی ہے. لیکن میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ یہاں پہ اگر یہ رزلٹ مثال کے طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیت بھی لیا، اناؤنس کر بھی دیا، تو یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈسکا کا بھی معاملہ ہوا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جب فیصلہ آیا تھا تو اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے ہائی کورٹ گئی اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ تک چلی گئی تھی. تو یہاں پہ بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہی ہوگا کہ اگر ویسے تو مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ کرتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، لیکن اگر یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں بھی آ گیا تو نون لیگ اس کو پھر بھی آگے کورٹس کے اندر تک لے کے جائے گی. اب دیکھنا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا ان تمام یہ جو مسلم لیگ نون کی جانب سے اپنا کیس بلڈ کیا گیا ہے ان دلائل کے اندر کوئی وزن دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم پچھلے چند دنوں سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ بالکل آمنے سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو جس قسم کے لوگ الزامات لگا رہے ہیں، پرانے کرپشن کے الزامات ایک دفعہ پھر پوٹلیوں سے باہر آ گئے ہیں. اور ظاہری بات ہے ہلکا تو ایک ہے، لیکن کیونکہ دونوں سائڈیں اتنی جان مار کے الیکشن لڑتی ہیں کہ پھر وہ پرانی دشمنی یا پرانے جو زخم ہوتے ہیں وہ بھی چیر کے جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. آگے کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن آج کے حوالے سے ایک اور میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ دے دوں کہ اسد عمر صاحب کا ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ہم نے کیا ہے، وہ بھی آج رات آپ دیکھ سکیں گے. تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.